بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی جو کہ بڑی ڈیمننگ تھی، بڑی خطرناک تھی پاکستان کے لیے، اور یہ خبر الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ کل 10 بجے ہی میں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر میں نے شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیو میں بھی یہ خبر بریک ہوئی کل 10 بجے ہی۔ اور اس کے کچھ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جو میں تھوڑے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ تو پہلے اس خبر کے بارے میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ کل مطلب 25 جنوری کو یہ خبر بریک ہوئی 10 بجے، اور 24 کی رات کو شام کو جس وقت یہ خبر چلی کہ بیرسٹر جو اکبر ہیں، شہزاد اکبر، انہوں نے ریزگنیشن دے دیا، اور جو ان کی ڈیزگنیشن تھا احتساب کے جو ایڈوائزر تھے اسے انہوں نے ریزائن کر دیا، تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ ٹویٹ اس طرح سے تھا کہ خبردار تھوڑا سا انتظار۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے، ظاہر ہے وہ ٹویٹ کافی زیادہ مطلب ہے کہ وائرل ہوا، اور بہت سے لوگوں نے اب اسپیکولیشن سٹارٹ ہو گئی کہ پتہ نہیں کس قسم کی کیا خبر آنے والی ہے، اور کچھ نے تو یہ سمجھا کہ جی شاید شہزاد اکبر کو کوئی نئی اسائنمنٹ ملنے والی ہے، کچھ اور سمجھ بیٹھے کہ جی پتہ نہیں شاید کچھ اور ہی ہونے والا ہے حکومت کے بارے میں۔ تو جبکہ میری جو ٹویٹ کا مقصد تھا، کیونکہ کل میں آفس گیا تو مجھے ہمارے کولیگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ نے جو لکھا تھا خبردار تھوڑا سا انتظار، تو اس کا کیا ریفرنس تھا؟ تو میں نے کہا جی، میں ہنس پڑا، میں نے کہا ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ میں نے یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ تھی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جو 25 تاریخ کو 10 بجے جو لانچ ہوئی، اس کے بارے میں میرے پاس پرائر انفارمیشن تھی، میرے پاس یہ رپورٹ کا ایک ریفلیکشن تھا کہ اس رپورٹ میں کیا کچھ ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ کتنے بجے یہ اناؤنس ہو رہی، کیونکہ وہ ایمبارگوڈ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ اس ٹائم سے پہلے جو ٹائم اناؤنس کیا جاتا ہے، جو ٹائم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، جو بھی اس قسم کی انٹرنیشنل ایجنسی ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کو آپ میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ تو مناسب میرے لیے نہیں تھا کہ میں اس خبر کو ہی میں چھاپ دیتا نیوز میں یا جنگ میں، یا میں ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر اس کو شیئر کر دیتا۔ لیکن میں نے اشارتاً ایک یہ بس میں نے کہا کہ خبردار تھوڑا سا انتظار، یعنی خبردار اس لیے کہ ظاہر ایک اہم خبر تھی، ایک بری خبر تھی پاکستان کے لیے، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگی، تو اس لحاظ سے یہ میرا ٹویٹ تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ، کچھ ڈپلومیٹک سرکلز میں بھی، کچھ شاید اہم لوگوں کے پاس یہ ہوتی ہے، اور الحمدللہ فار دا لاسٹ مینی ایئرز میں چونکہ کرپشن کے اوپر بہت لکھتا رہا ہوں، تو اس قسم کی رپورٹس مجھ سے بھی ویسے شیئر ہوتی رہی ہیں، اور میرے ایک سورس نے یہ رپورٹس کے اس رپورٹ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، یہی بات کہ پاکستان 16 درجے نیچے گر گیا، اور سی پی آئی میں 3 پوائنٹس کم ہو گئے، اور پاکستان کا ریکارڈ اس دفعہ بہت خراب تھا، تو یہ انفارمیشن میرے پاس تھی، تو یہ ٹویٹ اس لیے تھا، اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی جب یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آ گئی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے بہت مطلب شروع میں تو فار آورز حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو بعد میں جو ریئیکشن دیا گیا وہ انفارچونیٹلی وہ فیکچوئل نہیں تھا، غلط تھا۔ ایک تو یہ پراپیگیٹ حکومت کی طرف سے کیا گیا کہ جن 8 انٹرنیشنل اداروں نے اپنی اسیسمنٹ دی، اور اس اسیسمنٹ کی بیس کے اوپر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں یہ کہا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے، اور یہ جو سکور دیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ 8 اداروں میں سے صرف ایک ادارہ ہے، رول آف لاء کی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ ہے کہ جس نے ہمارے بارے میں نیگیٹیولی اسیس کیا، باقیوں نے نیگیٹیولی اسیس نہیں کیا، جو کہ وچ از فیکچولی رانگ۔ 8 ادارے تھے، 8 میں سے 3 ایسے ادارے ہیں جنہوں نے، اور اس میں ورلڈ اکنامک فورم بھی ہے، اس میں میرا اکانومسٹ بھی ہے، رول آف لاء کی بات کی انہوں نے، ڈیموکریسی انیشیٹو یا اس قسم کا ایک ادارہ ہے، یہ کوئی 2-3 ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں نیگیٹو مارکس دیے۔ باقی جو ادارے تھے 5 جو ریسٹ تھے، انہوں نے پاکستان کے سکور میں کوئی امپروومنٹ نہیں کی، ان کا سکور وہی تھا جو لاسٹ ایئر انہوں نے اسیس کیا تھا۔ سو اس میں کسی بھی لحاظ سے اس کو کوئی اس طرح کا ٹوسٹ دینا، بجائے اس کے کہ ہم شرمندہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم سیکھیں کہ ہم
دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اس ملک میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے سیکھ کے ہم اس چیز کو ٹھیک کریں اور ہم اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں، انفارچونیٹلی ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر کے، اور بس پھر 1 2 3 4 دن، اب مجھے پتہ، آپ دیکھیے گا کچھ دن اس پہ شور ہوگا اور پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور بغیر اس چیز کے احساس کیے کہ ہماری اصل خرابی کیا ہے، اور جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل خرابی یہ کہ جی کسی وزیر نے کرپشن کر دی، کسی مشیر نے کرپشن کر دی، یہ کرپشن بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہونی چاہیے، لیکن اوور آل یہ جس قسم کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو عام لوگوں سے جہاں پہ جن کا انٹریکشن ہوتا ہے سرکاری اداروں سے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، آپ بجلی کا کنیکشن لینے چلے جائیں، آپ گیس کا کنیکشن لینے چلے جائیں، آپ کوئی بھی کام کسی بھی سرکاری ادارے میں، آپ اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے چلے جائیں، آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے چلے جائیں، کچھ بھی ہو، کہیں بھی جائیں گے آپ کو، تو آپ کو یا سفارش کی ضرورت ہوگی یا رشوت کی ضرورت ہوگی۔ انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، جس خرابی کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک جو ہیں وہ جو گل صاحب ہیں، حکومت کے وزیر اعظم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ، اور حیرانیہ، میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، لیکن گل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو رپورٹ عادل گیلانی نے دی۔ عادل گیلانی آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آئی پی کے مطلب ہے کہ سربراہ رہے کچھ عرصہ میں خیال ہے، اور پھر ان کو نواز شریف ٹی آئی پی، میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے ان کو ایمبیسڈر بھی بنایا گیا تھا، جو کہ غلط فیصلہ تھا نواز شریف کے دور میں۔ لیکن اینی ہاؤ، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہوتی ہے، جس طرح یہ ابھی 2021 کی بھی رپورٹ آئی، پوری دنیا کے بارے میں آئی، پوری دنیا کے ممالک کے 180 ممالک کے بارے میں انہوں نے اسیسمنٹ دی، اس میں ٹی آئی پی یا کسی بھی ملک کے ٹی آئی پی کی طرح کے جو ریجنل ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سو ٹی آئی پی کا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا ذرہ برابر بھی اس رپورٹ کی فارمولیشن میں کردار نہیں ہوتا۔ اس رپورٹ کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لنڈن میں جو ان کا برلن میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ وہ جو رپورٹ دیتے ہیں، ان رپورٹ کی بیسز انٹرنیشنل جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، لائک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ورلڈ بینک ہو گیا، ورلڈ اکنامک فورم ہو گیا، اس طرح کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، ان کی ان پٹ کے بعد یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس میں ٹی آئی پی کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر عادل گیلانی کا نام لے کے تو کوئی تھوڑی سی کنفیوژن پھیلانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی، اور یہی کام انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، اور اس سے ڈائیورژن کی جا رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ ڈائیورژن کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں، جو کہ جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، اور انہوں نے میسج کر کے کہا، اور آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر جو ہیں تحریک انصاف کی بہت بڑی ایک فالوئنگ ہے، اور وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں عمران خان سے، اور تمام تر خرابیوں کا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی وہ دے دیتے ہیں، اور وہ ان کا یہ مجھے کہنا تھا کہ جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، کہ جی یہ رپورٹ جو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں ہنس پڑا، اور ابھی بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ امریکہ کی سازش کس طرح ہے۔ تو ان کا خیر یہ کہنا تھا کہ چونکہ عمران خان سے یو ایس کے پریزیڈنٹ ناراض ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس لیے انہوں نے پاکستان کو ٹرانسپیرنسی میں اس طرح سے نیگیٹیولی پورٹرے کر کے، اور نیگیٹیولی اس طرح پورٹرے کیا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، اور تاکہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ حکومت کے لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیا سوچتے ہیں، اگر یہ سوچ ہے تو قابل افسوس ہے، لیکن اس کے ساتھ اپوزیشن جو ہے، لائک پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ اور پوائنٹ سکورنگ کریں، شور شرابہ ضرور کریں، لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے اندر ان مسائل کو لے کے آئیں، جینوئنلی ان باتوں کو لے کے آئیں کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں کرپشن ہے، اور پاکستان کے ہر شخص کو سرکاری اداروں میں جا کے تو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سفارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے جائز کام نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں اگر آپ ٹھیک کر لیں تو پاکستان، اور یہ رسپانسبلٹی زیادہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ دونوں سائڈ سے کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔